العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال الله تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال الله تبارك وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. یہ تین مختلف جگہوں کی مختلف آیتیں ہیں. پہلی آیت سورہ ابراہیم کی 34 نمبر کی آیت ہے. اور تمہاری ضرورتوں کے ہر سوال کو اس نے پورا کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گنتی کا شمار پورا نہیں کر سکو گے. بے شک انسان کا حال بڑا عجیب ہے کہ ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی ناانصافی اور ناشکری پر تلا رہتا ہے. اگلی آیتوں کا تعلق سورہ انفطار سے ہے. 6 سے لے کے 8 تک کی آیتیں. اے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا ہے جبکہ اسی نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تجھے برابر کیا اور تیرے بدن کو ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر جس صورت میں چاہا تجھ کو سوار کر تیار کر دیا. اگلی آیتوں کا تعلق ہے سورہ بلد کی آیت 8 سے لے کر کے 10 تک کی آیت ہے. کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ اس کو عطا کیے، اور ہم نے اس کو دونوں راستوں کی سوجھ بوجھ عطا کی، راہ خیر اور راہ شر کی. یہ تینوں جگہوں کی جو آیتیں ہیں، اگر مجموعی ایک عنوان اگر دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں، اس کے جو آرگنس ہیں، انسانی جسم کے جو پارٹس اور حصے ہیں، یعنی پورا جسم، انسان کا پورا جسم اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اسے. تو شروع میں ہی سورہ ابراہیم کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پہ بتا دیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم اسے گننا چاہو، شمار کرنا چاہو کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ کاؤنٹ لیس ہے. یعنی اس کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا اس کو، اتنی نعمتیں ہیں. اور یہ ساری نعمتیں 2 باتوں کی گویا کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کی طرف دعوت دے رہی ہے انسان. پہلی جس بات کی طرف یہ ساری نعمتیں دعوت دے رہی ہے وہ یہ
کہ یہ سب کا دینے والا ایک اللہ ہے یہ، اور دوسرا ان نعمتوں کے سلسلے میں ہر انسان اللہ کا محتاج ہے۔ یہ دو باتیں، یہ ساری نعمتیں اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، سنوریہم آیاتنا، ہم ضرور ان کو اپنی نشانیاں بتائیں گے انسانوں کو، فی الآفاق وفی انفسہم، ان کے اطراف میں، وہ جہاں زندگی گزار رہے ہیں، زمین، آسمان، پہاڑ، ہوا، ندی، سمندر، ان تمام جگہوں پر ہم ان کو اپنے ایک ہونے کی نشانیاں بتاتے رہیں گے، ہمارے سپریم پاور والے ہونے کی طاقت ہم انہیں اپنی اطراف کی چیزوں میں ان سے بتاتے رہیں گے، انسانوں اطراف میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی جانوں اور ان کے جسموں میں بھی ہم اپنے اکیلے واحد خدا ہونے اور اپنے اکیلے قادر مطلق ہونے کی نشانیاں ان کے جسموں میں بھی ہم بتاتے رہیں گے، اور اتنی نشانیاں بتائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، ان کو یقین ہو جائے گا، وہ کنونس ہو جائیں گے کہ اللہ کے علاوہ حق کسی کی طرف سے نہیں آ سکتا، یا حقیقی طاقت اور معبود اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ یہ انہیں ماننا پڑے گا، یہ اس سے ایگری کریں گے، اس کو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے اس کو۔ اتنی نشانیاں ہم انہیں بتائیں گے، ہم بائی فورس ان کو نہیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو پریشرائز کر کے، ان کو مجبور کر کے ہم اپنی خدائی منوائیں گے نہیں، نشانیاں اتنی بتائیں گے انہیں کہ وہ نشانیوں کو دیکھ کر ان کی زبان کہہ اٹھے گی کہ اگر کوئی معبود ہے تو وہ ایک اللہ ہے۔ اتنی نشانیاں ہم انہیں بتاتے رہیں گے، ان کے اطراف میں بھی اور ان کے جسموں میں بھی۔ اطراف میں بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، خود زمین کو لے لیجئے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے سسٹم اور ایک ایسے نظام کے ساتھ میں بنایا ہے، قرآن نے کئی جگہوں پر اس کو ارشاد یعنی الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے کافی ہونے والا نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور زمین کو بیلنس میں رکھنے کے لیے ہم نے اس کے لیے میخ کے طور پہ پہاڑ نصب نہیں کیے؟ یہ زمین جو ہے اللہ نے جو بنائی ہے، یہ مہادن کا جو لفظ ہے، رہنے کے قابل، رہنے کے قابل۔ ابھی چندرائن گیا ہوا ہے، چاند پہ بھیجا ہے ملک نے، چندرائن 3 ہے 2 ہے 3 ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ دو باتیں کہہ رہے تھے وہ لوگ، ایک تو وہاں پہ کیا کیا چیز ہے اس کو ڈسکور کریں گے ایک، اور دوسرا یہ کہہ رہے تھے کہ اب اسپیس ٹوریزم کا ایک نیا شعبہ ہم لوگ کھولنے جا رہے ہیں، اسپیس ٹوریزم یعنی خلا میں سفر کرنا، خلا میں سفر کے ذریعے سے سیر و تفریح کا انتظام کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ BBC کی ڈاکیومنٹری میں وہ بتا رہے تھے اس کا رپورٹ۔ اس سے پہلے بھی ایک جگہ پر ہم نے بتایا تھا، یہ جتنی بھی ماڈرن ڈسکوریز جو بھی ہے، سائنس کی جتنی بھی ڈسکوریز ہے فی الحال، یہ تمام کے تمام کو، اچھا یہ تو برٹش رائٹر نے لکھا ہے کہ ماڈرن سائنس کے ڈیولپمنٹ میں، اس کی ترقی سے، یعنی سائنس کی ترقی سے اگر مسلمانوں کا رول اگر مائنس کر دیا جائے تو یہ سائنس کی جو ترقی ہے
یہ تقریباً زیرو لیول پر آ سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ مسلمانوں نے اور عرب مسلمانوں نے کیا کنٹریبیوشن دیا ہے ماڈرن سائنس کی ترقی میں؟ سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن اسلام کا، مسلمانوں کا کیا ہے؟ مسلمان تو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، اور اسلام نے جو چیزیں انہیں دی ہے اس کو لے کے وہ آگے بڑھے ہیں، اور اسلام کی بنیاد ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو قرآن مجید کے آنے سے پہلے دنیا میں جو چیزیں یا جو جگہیں سورس آف ورشپ تھی، وہ یعنی عبادت کی چیز سمجھی جاتی تھی، وہ سورج کی عبادت ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے تھے کہ یہ تارے خدا ہو سکتے ہیں، تو وہ تارے جب غائب ہو گئے تو کہا کہ یہ غائب ہونے والے خدا ہو سکتے ہیں، تو چاند خدا ہو سکتا ہے، چاند تاروں کے مقابلے میں ذرا بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے، ھذا ربی۔ تو فلما افلا، پھر جب چاند بھی جب ڈوب گیا تو کہا کہ یہ غروب ہونے والا تو نہیں خدا ہو سکتا ہے۔ جب صبح میں دیکھا کہ سورج آئے تو ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، ہو سکتا ہے، اور یہ چونکہ سب سے بڑا ہے تاروں میں، چاند اور تارے کے مقابلے میں یہ بڑا ہے، تو یہ خدا ہو سکتا ہے۔ جب وہ شام میں غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ تو کوئی خدا ہو نہیں سکتا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو، اپنی سمت کو، اپنی سوچ کو اس ذات کی طرف یکسو کر لیا جس نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی ماڈل کے بنایا ہے، فطر، بغیر کسی نمونے کے بنایا ہے۔ آرکیٹیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک بلڈنگ کے نقشے میں تھوڑا سا چینجز کر کے دوسری بلڈنگ کا نقشہ بناتے ہیں، اس میں تھوڑا سا چینجز کر کے تیسری بلڈنگ کا نقشہ بناتے ہیں۔ تو اس پوری کائنات کا کوئی نقشہ پہلے سے کاغذ میں تھا نہیں۔ فطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ نے وداؤٹ اینی ماڈل کے تیار کیا ہے، کوئی ماڈل نہیں تھا اللہ کے پاس۔ اب انسان جو کچھ بھی قیامت تک جو بھی بنائے گا وہ اللہ کی تخلیق کا ڈپلیکیٹ ورژن ہوگا، وہ سیکنڈ ورژن ہوگا، وہ فرسٹ ورژن جو بنایا ہے وہ اللہ نے بنایا ہے۔ چاہے آپ ایئر کرافٹ کو دیکھ لیجئے، یا ہماری جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن کی جو بھی چیزیں چل رہی ہے، چاہے وہ کار ہو، بائک ہو، بسز ہو، ٹرین ہو، جتنی بھی چیزیں ہوں، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوقات کا سیکنڈ ورژن ہے، یہ اس کی نقل ہے، یہ اصل اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فطر کا معنی یہ ہوتا ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے پوری کائنات کو وجود میں لایا ہے۔ تو وہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یہ جتنی چیزیں تھی قرآن کے آنے سے پہلے جس کو عبادت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، قرآن مجید نے ایک آیت میں اس کی پوری حیثیت تبدیل کر دی۔ کیا؟ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، تمہارے لیے وہ سورس آف ریسرچ ہے، سورس آف ورشپ نہیں ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو کائنات میں ہیں یہ تمہاری تحقیق کا میدان ہے، عبادت کا میدان نہیں ہے۔ عبادت کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ یہ پوری چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں تمہاری تحقیق اور تمہاری ریسرچ اور تمہارے سنشودھن کے لیے ہم نے بنائی ہے۔ یہ وہ آیت تھی جس کے بعد ریسرچ اور تحقیق کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کے بعد میں چاند پر جانے کی انسان نے سوچا ہے۔ اگر مون گاڈ کا کانسیپٹ اگر آج تک چلتا ہوتا تو یہ چندرائن وہاں جاتا؟ اگر اس کو خدا اور بھگوان مانتے تو کیا وہاں جا کر پانی تلاش کرتے؟ اگر سن گاڈ کا کانسیپٹ اگر آج بھی چلتا تو کیا یہ ہمارا سولار سسٹم وجود میں آتا؟ ندی، نالے، سمندر کو اگر خدا ماننے کا اگر کانسیپٹ اگر ہوتا تو اس کے نیچے سے جو چیزیں جو نکالی جا رہی ہے، جس کی تفصیلات سورہ رحمان میں اللہ نے بالکل ڈیٹیل میں بیان کی ہے،
وہ نکالتے ہیں لوگ، اس کے اندر سے جو معدنیات نکل رہی ہیں، جو اس کا پانی استعمال کر، اگر وہ خدا مانتے سمندر کو تو سمندر کو مسخر کرتے، سمندروں پہ شپنگ سسٹم لگاتے۔ آج کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹیشن سسٹم اگر کوئی ہے تو وہ شپ کے ذریعے سے ہے۔ پانی کے شپس جو چل رہے ہیں، یہ سب سے بڑا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے آج کے دور میں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا سب سے بڑا سورس اور ذریعہ ہے شپس، جو پانی کی جو کیا کہتے ہیں جہاز چل رہے۔ اگر وہ پانی کو اگر خدا ماننے کا اگر تصور باقی ہوتا تو خدا کے اوپر شپ چلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین پر، زمین میں، آسمان پر، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے تحقیق کا میدان بنایا ہے۔ یہ ہے ماڈرن سائنس کی مین ماسٹر کی، جو قرآن کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو دی۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے ماننے والے جب اس کتاب سے ہی نہیں جڑے تو نہ انہوں نے اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کیا، نہ اپنی روحانی ترقی انہوں نے کی، نہ انہوں نے ماڈرن گویا کہ جن علوم کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے اس کے لیے کوئی کارنامہ ادا کیا۔ ابھی فی الحال کے دور میں، ماضی میں تو کر چکے لوگ، لیکن ابھی موجودہ دور کے مسلمان کیوں ہمارے اندر سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہمارے اندر جو ہے ایئر اسپیس میں کیا کہتے ہیں، اب یہ جو جتنے راکٹس ہو رہے ہیں، جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ لانچ کرنے میں ہم کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ مین وجہ یہ کہ جو سورس آف نالج تھا اصل میں، اس سے ہمارا کنیکشن ٹوٹ گیا اصل میں، اور ہم لوگ نالج 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 کا ہوا کھڑا کر دے، اور جو سورس آف نالج قرآن کتاب ہے اس کو ہم نے بازو کر دیا ہے۔ بہرکیف یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہماری جسموں کے علاوہ ہے۔ اب ہمارے جسموں کے بارے میں قرآن مجید نے ہمارے لیے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، جو آیتیں پڑھی ہے الم نجعل لہ عینین۔ یہ کیا سوال ہے اللہ کا، کیا ہم نے تمہارے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اب آئی فلو چل رہا ہے فی الحال،